اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دعا دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اپنے لیے اس چیز کی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پیش خدمت ہے آپ کے لیے رزق میں اضافے اور قرض سے نجات کے لیے صرف 30 دن کا ایک روحانی عمل۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے صرف 30 ڈیز تک، اور وہ جس قرض کے چکر میں آپ پھنسے ہو نا تو اللہ اس سے آپ کو نجات دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرض اسی وقت ہی اترتے ہیں جب رزق بڑھتا ہے، تو رزق بھی بڑھے گا، قرض بھی اترے گا۔ 30 دن پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ڈیڈ شیور کہ پھر زندگی میں آپ نے اس عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں، کیونکہ اس کے آپ کو ثمرات جو مل رہے ہیں نا، جو اس کے ریزلٹس مل رہے ہیں، آپ اس کو پھر چھوڑیں گے نہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو اس کو آپ لائف ٹائم بھی کنٹینیو رکھیں نا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کرنا کیا، آپ نے نماز فجر کے بعد 3 بار درود ابراہیمی، بیٹر ہے 7 ٹائمز کر لیں، 7 ٹائمز درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے یہ والی جو دعا ہے یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے 70 ٹائمز، 70 مرتبہ۔ یا رزاق المومنین یا غیاث المستغیثین یا رب العالمین اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا 70 بار آپ پڑھیں گے، اور پھر 7 بار آپ درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لیں گے، اپنے رزق کے لیے دعا کریں گے، قرض سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ کام پہ نکلتے ہو نا تو بس ایک خاموش صدقہ تھوڑا سا دے دیا کریں۔ 10 روپے کا ہوں آپ کے پاس، کم سے کم 10 روپے کا چھوٹا نوٹ ہوتا ہے، اب تو سکے بھی پتہ نہیں آج کل تو نظر نہیں آتے، شاید ہوتے ہوں، تو جو آپ کے پاس موجود ہو بس چپ کر کے ایسے کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی توفیق ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر میں نے 10 روپے بول دیا تو جس کی توفیق 100 کی ہے وہ بھی 10 دے رہا ہے، یا جس کی 1000 کی ہے وہ بھی 10 دے رہا ہے۔ اگر آپ بڑھنا چاہتے ہو، قرض ہے آپ کے اوپر، لاکھوں کا، کروڑوں کا قرض ہے، تو آپ یہ صدقہ دے کر یہ والے عمل کو اس کو شروع کیجئے، ڈیلی صدقہ کیجئے۔ 30 ڈیز کی بات ہے، تو اگر آپ 10 روپے بھی روز دیتے ہو تو 10 دن میں کتنا بن جائے گا؟ 300 روپے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ شروع کیجئے، اور پھر مجھے اس کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسے اس کے بارے میں اس کے ریزلٹس ملے۔ تو اب یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا، میری طرف سے تو کمپلیٹ ہے، مگر ہو سکتا ہے کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، تو آپ رات کو 9 سے 11 بجے تک واٹس ایپ پر مجھ سے میسج کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ کال پر آنا چاہیں تو ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیجئے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، کسی بھی ملک سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اب بات یہاں آ جاتی ہے یہ کہ کئی دوست، ایک بھائی صاحب نے مجھے میسج کیا، ایک بھائی کا میں نے کمنٹ پڑھا کہ حضور آپ کوئی وظیفہ جب خود بھی کریں تو پاکستان کی پوری قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کہ اس کے لیے آپ کوئی عمل کر دیں، وظیفہ کر دیں۔ دیکھیے، ہماری جتنی بھی ہوتی ہیں نا عبادات، اس کے اختتام پر نہ صرف اپنے ملک اور اپنے ملک کی عوام کے بارے میں بلکہ پوری امت مسلمہ کے بارے میں دعا کرنا، یہ تو ویسے بھی مورل ڈیوٹی بنتی ہے ہر مسلمان کی۔ اپنے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے نا، تو مزہ تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مانگے اور پوری امت کے لیے مانگے، تو اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ یہ ہمارا روٹین ہے، اس کے اندر آپ بالکل بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات بتلا رہا ہوں کہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، وظیفہ، ذکر، کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جس کے اختتام پر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا دل سے نہ نکلے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی ضرور اس عمل کو کیا کیجئے، جو بھی عمل کریں تو پورے سب مسلمانوں جو بھی تکلیف میں ہے سب کے لیے دعا کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دعا دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اپنے لیے اس چیز کی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا تھا۔ بہرحال جناب، اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے، اٹک گئے، ہو نہیں پا رہا، مسائل بے شمار ہیں، بڑے عمل وظائف وظیف کر کے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور آپ سے بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ یار دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.